السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی سر آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ الذين يحملون العرش، وہ لوگ جو اٹھاتے ہیں عرش کو، ومن حوله، اور جو اس کے ارد گرد ہے، یسبحون بحمد ربهم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش اٹھاتے ہیں،
تو اللہ کے کچھ عظیم فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا عرش اللہ کی سب سے بلند اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو اس عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، تو وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں، ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو اس کے ارد گرد ہیں۔ کچھ فرشتے باقاعدہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور کچھ فرشتے، بہت سارے فرشتے وہ عرش کے ارد گرد ہوتے ہیں اللہ کی تعریف، اللہ کی تسبیح اور ذکر و اذکار کے لیے۔ عرش کو ڈھانپے ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا سورہ زمر کے آخر میں، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، کہ آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو کہ وہ گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کے ارد گرد کو، عرش کے ارد گرد سے وہ گھیرے ہوں گے۔ تو یہاں بھی اللہ نے حملۃ العرش کا ذکر فرمایا ہے، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ اللہ نے ذکر فرمایا ہے ان فرشتوں کا جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں عرش کو اٹھانے والے فرشتے؟ پہلی بات ہے وہ ہے کتنے؟ عرش اٹھانے والے فرشتے کتنے ہیں؟ وہ کتنے فرشتے ہیں؟ 8۔ 8 فرشتے قیامت کے دن ہوں گے۔ سورہ حاقہ میں ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ سورہ حاقہ کی آیت ہے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورہ حاقہ آیت نمبر 17، کہ اٹھائے ہوئے ہوں گے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے۔ تو یہ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اب قیامت کے دن۔ تو اب قیامت سے پہلے کیا صورتحال ہے؟ تو بعض علماء کی رائے یہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ اب اللہ کے عرش کو 4 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، واللہ عالم۔ قیامت کے دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، وہ تو صراحت ہے قرآن کریم۔ تو جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے بڑے عظیم فرشتے ہیں، بہت بڑی جسامت کے، کیونکہ اللہ کا عرش بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے اللہ کا عرش۔ اللہ کا عرش یہ سب سے بلند ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے۔ یہ کائنات کتنی وسیع ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کائنات کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ اس کے اندر سولر سسٹم کی طرح، جس طرح سورج ہے اور سورج کے سیارے ہیں، تو اس سولر سسٹم کی طرح، اس سورج کی طرح، یعنی اربوں خربوں سولر سسٹم ہیں، یہ ستارے ہیں، اربوں خربوں ستارے تو ایک گلیکسی میں ہیں، ایک کہکشاں میں ہیں، ہماری گلیکسی جس کو ملکی وے کہتے ہیں۔ تو اس میں سورج کی طرح کے اس سے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے بھی موجود ہیں، اور یہ کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں ایک گلیکسی میں۔ اور گلیکسیز جو ہیں، کہکشائیں، وہ اربوں خربوں کی تعداد میں، ملکی وے کی طرح کی گلیکسیز اس سے کئی گنا بڑی، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گنا بڑی بھی گلیکسیز ہیں، اور یہ گلیکسیز جو ہیں یہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں۔ جس طرح یہ اربوں خربوں ستارے مل کر گلیکسی بنتے ہیں، تو گلیکسیز مل کر یہ کلسٹر بنتے ہیں، اور پھر سپر کلسٹر ہوتے ہیں، یعنی اتنی وسیع کائنات ہے ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی وسعت کا۔ اور یہ وہ کائنات ہے کہ جس کا کسی حد تک انسان کوئی دوربینوں کے ساتھ اور مشاہدہ کر سکا ہے، بہت ہی جزوی طور پر۔
कुछ अंदाजे हैं, कुछ हिसाबात हैं, कुछ दूरबीन के जरिए, जितनी बड़ी दूरबीन मजीद दरियाफ्त होती है, जितना मजीद तरक्की होती है, उतनी बड़ी कायनात हमारे सामने आ जाती है। आप कोई जेम्स वेब नाम की, आप कोई टेलीस्कोप है बहुत बड़ी, बहरहाल। तो जितनी बड़ी टेलीस्कोप होती है, जितनी बड़ी, तो उतनी बड़ी कायनात हमारे सामने आ जाती है। और हमें नहीं पता अभी कायनात कितनी बड़ी है। अभी पता नहीं हमने कायनात के 1% हिस्से को भी एक्सप्लोर किया है कि नहीं किया, कि वो एक का भी पता नहीं, .1 पॉइंट कितना परसेंट है, अल्लाह को पता है। ये पूरी कायनात जितनी भी है, ये पूरी, ये जो सितारे सैयारे और ये गैलेक्सीज, ये जो हमें यानी चमकते नजर आते हैं, ये सब के सब पहले आसमान के नीचे हैं। ये जो हमें सितारे नजर आते हैं, तो वो दूर होने की वजह से हमें छोटे नजर आते हैं, वो हमारे सूरज चांद से भी बहुत बड़े बड़े हैं। वो दूर होने की वजह से हमें छोटे नजर आते हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये पहले आसमान के नीचे हैं। अल्लाह ने ये जो हमें सितारे चिराग नजर आते हैं, अल्लाह ने इसे आसमान दुनिया की जीनत बनाया है। वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यनाहा लिन्नाज़िरीन, हमने आसमान में बुर्ज बनाए। और बुर्ज से क्या मुराद है? बुर्ज से मुराद वो चीज होती है जो चमकती नजर आती है। बड़ी नुमाया जो चीज नजर आती है उसको बुर्ज कहते हैं। दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, हमने आसमान दुनिया को चिरागों के साथ मुज़य्यन किया है। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये जो हमें जितनी बड़ी कायनात नजर आती है, ये जितनी हम दरियाफ्त कर चुके हैं, ये जितनी हम आइंदा दरियाफ्त करेंगे, ये सब के सब पहले आसमान के नीचे है। और आसमान कितने हैं? पहला आसमान कितना बड़ा होगा हम तसव्वुर कर सकते हैं? कहा जाता है वल्लाहु आलम कि ये जो हमारी मिल्की वे, हमारी कहकशां है, अगर इसके एक बाजू से दूसरे बाजू को का अगर साइज का अंदाजा करना चाहें, मैं किसी यूट्यूब पे देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि लाइट ईयर्स जो होते हैं, नूरी साल, नूरी साल क्या है? यानी नूरी साल ये है लाइट ईयर, के रोशनी जो है लाइट, वो 1 सेकंड में तकरीबन 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में, तो 60 सेकंड 1 मिनट में वो कितना फासला तय करेगी? उसको मजीद 60 से मल्टीप्लाई करें, 1 घंटे में वो कितना फासला तय करेगी? उसको 24 से मल्टीप्लाई करें, तो वो एक दिन में कितना फासला तय करेगी लाइट? उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो वो एक महीने की तादाद आ जाएगी। या उसको 365 से मल्टीप्लाई करें तो साल में वो कितना फासला तय करती है? तो ये होता है एक लाइट ईयर, एक नूरी साल। तो मिल्की वे का एक साइड से दूसरी साइड के फासले का अंदाजा शायद 1 लाख, मुझे याद पड़ता है 1 लाख लाइट ईयर्स है। ये कितना बड़ा फासला है, हम तसव्वुर नहीं कर सकते, हमारे कैलकुलेटर्स वगैरह में ये चीज़ नहीं आ सकती। ये इतना बड़ा फासला है, सिर्फ जो है वो एक कहकशां का, और अरबों खरबों कहकशाएं हैं। और ये वो है जो अभी तक हम दरियाफ्त कर सके हैं, अपने महदूद तरक्की के साथ। अभी अल्लाह को पता है कि कितनी बड़ी कायनात है। और ये सब की सब चीज़ें पहले आसमान से नीचे हैं। पहला आसमान कितना बड़ा होगा, फिर दूसरा आसमान, फिर तीसरा आसमान, फिर चौथा आसमान, फिर पांचवा आसमान, फिर छठा आसमान, फिर सातवां आसमान। ये सारे आसमान, सारी जमीनें, ये सब अल्लाह की कुर्सी इतनी अजीम है, इतनी बड़ी है, कि अल्लाह की कुर्सी ने सातों आसमानों को घेरे हुए है। वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द।
اللہ की कुर्सी इतनी अजीम है, और अल्लाह का अर्श, वो बाज़ अहादीस मुबारक से पता लगता है कि अल्लाह की कुर्सी के सामने सातों आसमानों की हैसियत ऐसे है जैसे एक बड़े सहरा के अंदर, बहुत बड़े सहरा के अंदर छोटा सा छल्ला हो, और अल्लाह के अर्श के सामने कुर्सी की हैसियत ऐसे है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है, इतना अजीम है, तो अल्लाह कितने अजीम होंगे जो अर्श के ऊपर है, जैसे अल्लाह की शान को लायक है। और रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, बुलंद है, जैसे उसकी शान को लायक है। हमारी तरह नहीं है, जिस तरह हम किसी चीज़ के ऊपर बैठते हैं या खड़े होते हैं, या जानवर पर हम सवारी करते हैं, लितस्तवु अला ज़ुहूरिही, तो अल्लाह की सिफात हमारी तरह नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, तो अल्लाह जैसे अल्लाह की शान को लायक है, अल्लाह अर्श पे मुस्तवी है। और अर्श इतना अजीम है और इतना बड़ा है, और अर्श को जिन फरिश्तों ने उठाया हुआ, वो फरिश्ते बहुत बड़े हैं। बाज़ अहादीस में उनकी जिसामत के बारे में है, वो अहादीस की सेहत इस वक्त मेरे सामने नहीं है, कि उनके कानों की लो से लेकर उनके कंधों तक का फासला इतना बड़ा फासला है कि अगर तेज रफ्तार परिंदा उस जमाने में, अगर तेज रफ्तारी की बात की जाती उस जमाने में, तेज तेज रफ्तारी की बात कैसे की जाती उस दौर में, तो नबी साहब ने फरमाया कि एक तेज रफ्तार परिंदा, उकाब या बाज दौर में भी होते थे और बहुत तेजी से उड़ते थे, और यही सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ सफर करते थे। तो एक तेज रफ्तार परिंदा 700 साल तक अगर उड़ता रहे, तो वो इस फासले को तय नहीं कर सकता। तो इतने बड़े हैं वो फरिश्ते, इतने अजीम हैं। तो अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी मखलूक है जो अल्लाह की अजमत पर दलालत करती है, अल्लाह की शान पर दलालत करती है, और अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा किया है। अल्लाह अर्श अजीम के रब हैं, अल्लाह अर्श करीम के रब हैं, तो वो अल्लाह कितने अजीम होंगे जो अर्श के भी रब है। फ़तआल अल्लाहुल मलिकुल हक़, ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम, वो अर्श करीम के भी रब है। और दूसरी आयत में है ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो इस अर्श को जो फरिश्ते उठाए हुए हैं, और जो फरिश्ते इस अर्श के इर्द गिर्द, ये फरिश्ते कितने बड़ी जसामत के हैं। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कितने बड़े हैं, हम तसव्वुर नहीं कर सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा है, जो उनकी मलकूती शक्ल है, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी थी। मेराज के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को देखा असल शक्ल में। और एक दफ़ा पहले भी आपने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उफ़क़े आला में देखा, उफ़क़े मुबीन में देखा। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, और सूरह नजम में है कि वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और वो उफ़क़े आला में थे। फिर वहां से वो करीब आए, फिर इतना करीब आ गए जैसे 2 कमानों का या उससे भी करीब का फासला होता है। तो 2 दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असल शक्ल में देखा है। और एक दफ़ा तो इस तरह देखा, हदीस मुबारक में जिक्र है कि 600 पर थे उनके, और इतनी अजीम उनकी जसामत थी, इतनी अजीम खिलकत थी कि आसमान की पूरी साइड को उन्होंने घेरा हुआ था। यानी दूर से देखने के बावजूद वो इतने अजीम यानी जितने दूर से किसी को देखा जाए तो वो चीज़ छोटी नजर आती है, लेकिन इतनी दूर से देखने के बावजूद भी पूरे आसमान के एक किनारे को उन्होंने घेर रखा था। इतनी अजीम खिलकत है सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की। इतने अजीम फरिश्ते हैं और दीगर फरिश्ते, हमें नहीं पता उनकी जसामत का, उनकी खिलकत का, कितने बड़े हैं वो। तो ये अल्लाह की मखलूक है सब। तो जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, जो फरिश्ते अर्श के इर्द गिर्द हैं, वो क्या करते हैं? वो तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की हम्द के साथ, अल्लाह की शान बयान करते हैं, अल्लाह की अजमत बयान करते हैं। वो भी अल्लाह की इबादत करते हैं, वो भी अल्लाह की मखलूक हैं, और अल्लाह के सामने उतने ही आजीज हैं जितनी दीगर मखलूकात आजीज हैं। वयुमिनून बिही, और वो ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ। वयस्तगफिरून लिल्लज़ीना आमनू, और वो इस्तिगफार करते हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। 2 काम
دو کاموں کا ذکر ہے مین. ایک ان کا ذکر یہ ہے کہ وہ اللہ کی شان، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وہ بھی اللہ کے سامنے اللہ کے عاجز بندے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی شان بیان کرتے ہیں. اور دوسرا کام ان کا کیا ہے بڑا، کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دیکھیے، ایک انسان دنیا کے اندر نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اس انسان کے لیے حملۃ العرش فرشتے دعا کرتے ہیں. اس انسان کے لیے عرش کے ارد گرد جو فرشتے عرش کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ فرشتے اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایمان والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا. اللہ اپنے بندوں پر یعنی طاقت رکھنے والے ہیں، قہر رکھنے والے ہیں، غلبہ رکھنے والے ہیں، اور جو نافرمانی کرتے ہیں ان پہ اللہ سزا دینے کے بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ اس سے طاقت رکھتے ہیں. وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تمہارے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتے ہیں. تو ایک بندہ اللہ کا بندہ وہ دنیا میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے کی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. حفاظت کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ہمارے اعمال لکھتے ہیں. اور حفاظت کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ دشمنوں سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، عصیب سے اور جنوں وغیرہ سے، مخالفین سے. اور پھر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں بڑے بڑے فرشتے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، عرش کے ارد گرد جو فرشتے ہیں وہ، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی ایمان والوں کے لیے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، اے اللہ انہیں بخش دے، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر لہم، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. وہ یہ دعائیں کرتے ہیں، ہر وقت وہ یہ دعا کر رہے ہیں. کتنی شان ہے اور کتنا مقام ہے اور کتنی فضیلت ہے ایمان والے کی اللہ کے ہاں، کہ اللہ نے فرشتے وہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. تو اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑی خوش بختی ایک مومن کی کیا ہوگی، اور اس سے بڑا اللہ کا احسان کیا ہوگا. اچھا جی، اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ایک استغفار کی دعا کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں ایمان والوں کے لیے اللہ سے. اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ نے دعائیں ذکر بھی کر دی ہیں. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اللہ ان کا بھی رب ہے جس طرح اللہ ہمارا رب ہے، تو اللہ فرشتوں کا بھی رب ہے. فرشتے بھی اللہ کے سامنے اتنے ہی عاجز ہیں، اتنے ہی تابع فرما ہے جتنی باقی مخلوقات. باقی اللہ نے انسان اور جنوں کو اختیار دیا ہے، انسان اور جن اللہ کی نافرمانی بھی کر لیتے ہیں، فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، وہ پابند ہیں. تو فرشتے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمت و علما، آپ نے وسعت میں لے لیے ہے ہر شے کو رحمت کے ساتھ اور علم کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ کا علم ہر شے کو وسعت میں لیے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، اللہ سے اوجھل نہیں ہے. اللہ عالم الغیب بھی ہیں، عالم الشہادہ بھی ہیں، علیم بذات الصدور بھی ہیں، ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، ہلکی بات کو بھی جانتے ہیں، اونچی آواز کو بھی سنتے ہیں، ہر چیز کو اللہ جانتے ہیں. اللہ نے ہر شے کو علم سے وسعت میں لے لیا ہوا ہے، اور اللہ نے ہر شے کو رحمت سے اپنی وسعت میں لیا ہے. کیا مطلب رحمت سے اللہ نے ہر شے کو وسعت میں لیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے، اللہ کی رحمت چھلکتی ہے، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. کل ہم نے اللہ کی صفات پڑھی، دیکھیں اس میں اللہ کے غالب ہونے کا، اللہ کے غلبے کا، طاقت کا ذکر ہے، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ
اللہ کی رحمت کا ذکر زیادہ ہے۔ کل ہم نے العزیز پڑھا، العزیز کے اندر اللہ کا غلبہ، اللہ انتقام دے سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، یہ معنی ہے۔ العلیم میں جاننے کا معنی ہے۔ غافر الذنب میں آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، عفو و درگزر کا ذکر ہے، گناہوں کو معاف کرنے والے۔ اور قابل التوبی، اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ شدید العقاب میں اللہ نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں، جو توبہ نہ کرے، جو مقابلہ کرے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ سخت سزا بھی دے سکتے ہیں۔ یہ بڑی ہی نعمتوں والا، بڑی ہی شان والا۔ تو دیکھیے ان میں اللہ تعالیٰ کے غصے سے بھی ڈرایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور انسان کو اللہ کی رحمت کی امید کا بھی جو ہے وہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو ایمان یہ امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس آیت کریمہ میں بھی یعنی مغفرت کا ذکر غالب ہے، غافر الذنب، قابل التوب اور ذی الطول۔ آپ دیکھیے مغفرت کا ذکر غالب ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت میرے غصے پر غلبہ رکھتی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ فرشتے یہاں اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ، آپ نے ہر شے کو اپنے علم سے وسعت میں لے لیا ہے، اور ہر شے کو اپنے رحمت سے ڈھانپ لیا ہے، ہر شے کو۔ تو اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ نے اپنے نفس پر اپنے فضل سے رحمت کو لازم کیا ہے، لیکن یہ رحمت کن لوگوں کے لیے ہے یہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں۔ جی مس احمد۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر اس آیت کو دعا کے اندر پڑھنے لگے کوئی تو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شدید العقاب کا بھی اندر لفظ آ رہا ہے نا، تو پھر اس لیے یعنی میں ڈاؤٹ میں ہوں۔ کون سی دعا؟ ربنا وسعت کل شیء سر رحمت۔ یہاں پہ اگر ہم یہ غافر الذنبی والی یہ والی غافر الذنبی والی جو آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، تو دعا میں اکثر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر دیتے ہیں ہم لوگ، کرتے کوئی ہیں بات ذکر، تو نہیں، کوئی یہاں بات نہیں۔ پہ اگر اس کو ہم دعا میں اللہ کی تعریف کے لیے کر دیں، جی جی دیکھیے اللہ کی اس میں تعریف سے شدید العقاب کا بھی لفظ ہے، تو مجھے اس پہ تھوڑا میں یہی ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے اسماء کا واسطہ دینا نا، تو اللہ کے اسماء حسنہ سے اللہ سے دعا کرنی، اور اللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها۔ تو اللہ کے اسماء حسنہ میں جہاں سے اللہ کی عظمت، شان، جلال بیان ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بھی بیان کریں، اللہ کا جلال بھی بیان کریں، تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا بارئ، یا مصور، اللہ کے اسماء کا ذکر کریں تو اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اس میں یہ تو نہیں کہ اللہ کے وہ نام جو رحمت والے ہیں ہم بس وہی ذکر کریں، جو جن میں اللہ کے غصے کا اظہار ہے ہم ان کا ذکر نہ کریں۔ بھئی اس میں اللہ کے غصے کا اظہار ہے، وہ بھی تو اللہ کی صفت کمال ہے، وہ کوئی اللہ کی صفت نقص تو نہیں ہے۔ دیکھیے دعا کے اندر ہم بس ایک ہی پہلو ذہن میں رکھیں، دعا کے اندر رحمت والا پہلو ذہن میں رکھیں، ہمیں دعا کے اندر بھی رحمت کے ساتھ اللہ کا خوف والا پہلو اور اللہ کی عظمت اور جلال والا پہلو بھی دعا کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن کریم میں دعا کا ادب بیان کیا ہے، تو اللہ نے دعا کے اندر صرف رحمت کا پہلو ذکر کیا ہے کہ دعا کے اندر ڈرنے کا پہلو بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں دعا کا طریقہ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اس میں وہ ذرا پڑھیں قرآن میں کہاں دعا کا طریقہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت کا ذکر کیا کہ خوف کا ذکر بھی کیا ہے؟ دعا کے بارے میں کیا آداب ہیں قرآن کے؟ ادعوا ربکم، مکمل کریں آیت۔ سر یعنی اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مطلب پکارو، اللہ کو پکارو جی دل جڑاتے ہوئے اور خفیہ، اور آگے جا کر کیا ہے انہ لا يحب ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا۔ اللہ سے دعا کرو خوف بھی رکھتے ہوئے، امید بھی رکھتے ہوئے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے ہم کہیں گے جی ہم نے تو وہ شدید العقاب کا لفظ ہی نہیں بولنا، ہم نے تو العزیز کا لفظ ہی نہیں بولنا، ہم نے تو
یا جبار کا لفظ ہی نہیں بولنا، نہیں، دعا کرتے ہوئے بھی خوف ہونا چاہیے۔ دیکھیے اپنے اعمال کی کمی کوتاہی ہمارے سامنے ہوگی، اللہ کے پکڑ کا ڈر ہوگا دعا کرتے ہوئے، تو زیادہ رونا آئے گا، زیادہ تضرع ہوگا، زیادہ گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہوگی۔ تو دعا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہونا چاہیے دعا کرتے ہوئے۔ اگر اللہ کے عذاب کا خوف ہو تو یہ بری چیز تو نہیں ہے۔ تو اللہ کی صفات تو ناقص ہیں ہی نہیں، اللہ کی صفات تو کامل ہے ساری، خواہ وہ رحمت والی صفات ہیں، وہ الغفور الرحیم وغیرہ صفات ہیں، یا وہ شدید العقاب ہے، العزیز ہے، الجبار ہے، المتکبر ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یا ذا الجلال والاکرام، حدیث میں آتا ہے یا ذا الجلال والاکرام زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اب یا ذا الجلال میں اللہ کے جلال کا ذکر ہے، اب آپ جلال کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں بھی تو جلال کی بات ہے، اس میں بھی تو شان اور کمال اور اللہ کی طاقت کی بات ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے الغو ذل الجلال والاکرام۔ یہ جو اللہ کی صفات ہیں یا ذل الجلال والاکرام، اس کو یعنی مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اس کا کثرت سے ورد کیا کرو دعا کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ہمیں کثرت کے ساتھ یا ذل الجلال والاکرام پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یا عزیز یا غفور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آپ دعائیں دیکھیں انبیاء کی، ان دعاؤں میں اللہ کو اللہ کی صفت العزیز کا واسطہ دیا گیا ہے۔ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یہ دعا ہے نا حضرت عیسیٰ کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ تو دعا کرتے ہوئے اللہ کی صفت العزیز کا ذکر ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے اللہ کی شان بیان کریں اور اللہ کی عظمت بیان کریں، اور دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، اور انبیاء کا ذکر کیا فرمایا سورہ انبیاء میں؟ اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی۔ تو دعا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا یہ بھی تو مطلوب ہے نا۔ تو اللہ کی صفات ساری کی ساری کمال کی صفات ہیں، تو اللہ کی جلال والی صفات بھی ذکر کریں، اللہ کی رحمت والی صفات بھی ذکر کریں، ساری صفات کمال کی ہیں، کوئی صفت ناقص نہیں ہے، اور کوئی صفت جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے ہمارے لیے۔ جو اللہ کی وہ جو صفات ہیں العزیز اور شدید العقاب، یہ بھی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اگر اللہ کا غضب نہیں ہوگا اللہ کے نافرمانوں پر، تو یہ بھی تو رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور اگر ہمیں اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہوگا تو ہم جری ہو جائیں گے، تو ہمارے لیے اللہ کی یہ صفات بھی ہمارے لیے رحمت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ تو میں سمجھے جیسے آپ یہ دعا کی بات کر رہی ہیں ربنا وسعت، ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اور ہم اللہ کی دعا کرتے ہوئے اللہ کی یہ صفات بھی ذکر کریں، یا عزیز، یا علیم، یا غافر الذنب، یا قابل التوب، یا شدید العقاب، یا ذا الطول۔ ہم اللہ کو سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کے ان عظیم ناموں کا واسطہ دیں۔ تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے، اور فرشتوں کی دعا کیا ہے؟ یہ دعائیں گویا کہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، یہ فرشتے خود بخود دعا کرتے ہیں، یہ انہوں نے کسی سے سیکھی ہے، انہوں نے سیکھی ہے۔ کس نے سکھائی ہے انہیں؟ اللہ نے سکھائی ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا اللہ نے فرشتوں کو سکھائی ہے، گویا کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ان الفاظ کے ساتھ، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اور آپ دیکھیے اس سے دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے، تو دعا کرنے کے آداب بھی ہمیں آتے ہیں، اللہ نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو جب اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے تو یہ دعا کے آداب اس میں شامل ہیں۔ تو اس میں دعا کے آداب میں سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، دعا کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان کی جائے۔ تو ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لیا ہے ہر شے کو، رحمت سے بھی۔ ہاں میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت ہر شے کو اپنے وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ كتب ربكم على نفسه الرحمة، اس سے مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ اس سے غلط معنی مراد دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی جو مرضی کر لو اللہ نے معاف کر دینا،
یہ مراد نہیں ہے اس سے، نہ اس سے یہ مراد ہے، نہ وہ جو آیت ہے قرآن کی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، اس سے یہ مراد اللہ نے معاف کر ہی دینا ہے، آخر کار جو مرضی کر لو، جو گناہ ہو جائیں اللہ معاف کر دیں گے۔ اور نہ یہ جو حدیث ہے ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، اس سے بھی یہ مراد نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کی رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لیا ہے، یہ اللہ کی رحمت اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، اس قسم کی آیات سے کیا مراد ہے؟ جی اس قسم کی آیات سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ سے توبہ کرنا چاہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، اللہ سے توبہ کرنا ضروری ہے، اللہ سے استغفار کرنا ضروری ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ضروری ہے۔ جو خلوص دل سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ بڑے سے بڑا بلنڈر معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا ہے ہر شے کو، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دی ہے، ہر ایرے غیرے کے لیے نہیں، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ سے استغفار ہی نہیں کرتا، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ سے رابطہ ہی نہیں جوڑتا، اس شخص کے لیے نہیں جو اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہی نہیں، پیشمانی کا اظہار کرتا ہی نہیں، جو اللہ سے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہی نہیں۔ ابھی جو قرآن دعائیں بتائی ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ کون سی قرآن دعائیں؟ یہ دعائیں تو سامنے موجود ہیں، یہ سورہ غافر کی تو ہے جو بھی آپ نے وہ بتائی ہیں کہ یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، تو نہیں جو بھی آپ میں نے کوئی نے خاص حضرت عیسیٰ والی حضرت بتائی؟ والی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحکیم، تو میں آپ کو پھر یہاں چیٹ میں لکھ دیتا ہوں کہ گروپ میں کوئی شیئر کر دے کلاس کے بعد۔ یہ جو دعائیں اللہ ہمیں خود سکھاتے ہیں، ہمیں اس انداز سے دعا کرنی چاہیے، یہ مسنون دعائیں ہیں اور یہ سب سے جامع دعائیں ہیں، اور ان دعاؤں سے یعنی آپ سمجھیے کہ یہ دعاؤں کا اصل طریقہ کار ہے۔ تو یہ جو دعا ہے سامنے جو فرشتے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو اللہ کی عظمت اللہ کی شان بیان کی، اور اس سے مراد میں آپ کے سامنے میں نے واضح کی ہے کہ اللہ کی رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لی ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ہر شے کو وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کی رحمت ایک گناہ گار کو بھی ڈھانپ سکتی ہے بشرطے کہ وہ رجوع کرے اللہ کی طرف۔ اسی لیے آگے آ رہا فاغفر للذین تابوا، اے اللہ آپ نے وسعت میں لے لی ہے ہر شے کو رحمت سے اور علم سے، اے اللہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو رجوع کریں۔ واتبعوا سبیلک، ذرا غور کیجیے، ان لوگوں کو اللہ معاف کریں، فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کریں جو توبہ کریں اور آپ کے رستے کی پیروی کریں۔ یعنی ایک بندہ اللہ کے نافرمانی کیے جا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کیے جا رہا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، اور وہ سمجھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے، تو یہ کتنا بڑا وسوسہ ہے شیطان کا، اور کتنی خام خیالی ہے۔ ایک بندہ اللہ کے سامنے جھکے بھی نہ، اللہ سے معافی بھی نہ مانگے، اور اللہ سود کھا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ کیا ساتھ ساتھ سوچ رہا ہے کہ مجھے اللہ معاف کر دیں گے۔ اللہ کیوں معاف کریں گے جب تک آپ اللہ سے توبہ ہی نہیں کریں گے، جب تک آپ سیدھے راستے کی پیروی نہیں کریں گے۔ ایک بندہ اللہ کے راستے پہ چلنا تو شروع ہو، گناہ کا راستہ چھوڑے تو صحیح۔ جس نے 100 قتل کر دیے تھے، تو اس کو عالم نے کیا کہا تھا؟ اب آپ کو اس راستے کو چھوڑنا ہوگا، بری سوسائٹی کو چھوڑنا ہوگا، نئے راستے پر چلنے کا عزم کرنا ہوگا، آپ کو یہاں سے ہجرت کرنی ہوگی۔ تو وہ تیار ہوا اس پہ، اور وہ ہجرت کرنے کے لیے گیا دوسرے علاقے کی طرف، تو راستے میں فوت ہو گیا، تو پھر اللہ نے دیکھے معاف بھی کر دیے۔ تو راستہ پھر چینج کرنا ہوتا ہے، اور پھر سیدھے راستے کی پیروی کرنی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت پہ چلنا ہوتا ہے، سمعنا واطعنا کا راستہ اپنانا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبۃ نصوح کرنی ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तौबा नसूह होती है तब फिर अल्लाह ताला शायद कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। फिर अल्लाह गुनाह माफ करते हैं, फिर अल्लाह बड़े बड़े ब्लेंडर माफ कर देते हैं। वो दुनिया गुनाहों से भरी हुई, अल्लाह वो भी माफ करते हैं। रुजू करना जरूरी है। तो इससे दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह आपने हर शय को रहमत से और इल्म से अपनी वसत में ले लिया है, तो ऐ अल्लाह माफ कर दें उन लोगों को जो तौबा करें और जो आपके रास्ते की पैरवी करें, और ऐ अल्लाह सिर्फ माफ ना करें, ऐ अल्लाह उन्हें बचा लें उन्हें जहन्नम के अजाब से, ऐ अल्लाह उन्हें जहन्नम के आग से भी बचा लें, उन्हें जहन्नम के अजाब से भी बचा लें। फरिश्ते दुआ कर रहे हैं हमारे लिए। अगर हम हमारा ये रवैया है जो यहाँ जिक्र हुआ, तौबा करने वाला और अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला, मजीद क्या दुआ करते हैं फरिश्ते, रब्बना व अदखिलहुम जन्नात अदन अल्लती वअदतहुम, ऐ अल्लाह और दाखिल कर दें इन्हें जन्नात अदन, हमेशगी के बागात में। ऐ अल्लाह इन्हें आप दुनिया के अंदर ये मुश्किलात काट रहे हैं, आजमाइशें, तो ऐ अल्लाह इसका बदला इन्हें आखिरत में हमेशगी की जन्नत की सूरत में दे, जन्नत अदन की सूरत में दे। वक्ती नेमतें नहीं, हमेशा हमेश की नेमतें। अल्लती वअदतहुम, वो जिनका आपने इनसे वादा कर रखा है। अल्लाह ने तो वादा किया है जन्नत का और हमेशगी की जन्नत का। तो ऐ अल्लाह जो आपने इन लोगों से जन्नत का वादा किया है, ऐ अल्लाह आप इन्हें जन्नत में दाखिल कर दें। कमी कोताही हो अल्लाह माफ कर दें, अगर ये तौबा करते हैं, अगर ये आपके रास्ते पर चलते हैं। वमन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और जो नेक है इनके आबा व अजदाद में से, इनकी औलाद, इनकी स्पाउसेस में से, जोड़ों में से, वमिन व ज़ुर्रिय्यात, और इनकी औलाद में से। यानी फरिश्ते कैसी दुआ करते हैं नेक लोगों के लिए। फरिश्ते सिर्फ यानी उनके लिए दुआ नहीं करते कि अल्लाह उन्हें हमेशगी के जन्नत में दाखिल कर दे जिनका अल्लाह ने वादा कर रखा है। फरिश्ते न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके आबा व अजदाद के लिए भी दुआ करते हैं, उनके औलादों के लिए भी दुआ करते हैं, और उनके स्पाउसेस के लिए, मर्द हैं तो बीवियों के लिए, बीवियां हैं तो उनके शोहरों के लिए। अजवाज, अजवाज में दोनों माने आ जाते हैं। जऊज शोहर के लिए बीवी, बीवी के लिए शोहर। तो आबाओ अजदाद के लिए भी फरिश्ते दुआ करते हैं, और उनके जोड़ों के लिए, उनके स्पाउसेस के लिए भी दुआ करते हैं, और उनकी औलादों के लिए भी दुआ करते हैं। क्या यानी दुआ करते हैं? यानी ऐ अल्लाह सिर्फ इन्हें जन्नत में दाखिल ना करें, हमेशगी की जन्नत में जिनका आपने इनसे वादा कर रखा है, ऐ अल्लाह इन्हें भी दाखिल कर दीजिए, इनकी बीवियों शोहरों को भी दाखिल कर दें, इनके माँ बाप को भी दाखिल कर दें, इनकी औलादों को भी दाखिल कर दें। क्या मतलब? ये मतलब नहीं है अल्लाह सबको अलग अलग जन्नत में, किसी को किसी मकाम पे, किसी को किस मकाम पे, किसी को किस मकाम पे, नहीं। ऐ अल्लाह इन्हें जन्नत में दाखिल कर दे और इन्हें जन्नत में इकट्ठा कर दे। कैसी दुआ है जो फरिश्ते हमारे लिए करते हैं। अगर हम उस रास्ते पर चलें जिसका पीछे जिक्र हुआ, अगर हम वो जो पीछे हमने शुरू में पढ़ा, इस सूरत के शुरू में, अगर हम अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ा छोड़ दें, ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए जो अल्लाह की आयतों के साथ झगड़ा नहीं करते, अल्लाह की आयतों के मनमाने मफहूम बयान नहीं करते। यानी उनको, उनका एक मौक़िफ़ है, कुरान की आयत आई, वो अपने मौक़िफ़ पर कायम दायम है। नहीं जी, हमने अपना मौक़िफ़ चेंज नहीं करना, ये तो हमने अपने आबा-ओ-अजदाद से सुना है, ये तो हमारे मसलक में ऐसे होता है। ये उन लोगों का ये मकाम नहीं है, उन लोगों के लिए ये इंजाम नहीं। उनके लिए तो हमने पढ़ा, वो तो अल्लाह के, हाँ वो तो, यानी वो काफिर लोगों के लिए है। मा युजादिलु फी आयातिल्लाहि इल्लाल्लज़ीना कफरू, अल्लाह की आयतों में झगड़ा तो काफिर लोग करते हैं। ये उन लोगों की बात हो रही जिन्होंने अपने आप को सरेंडर किया अल्लाह के सामने, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो समीअना व अताना कहते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, जो इसके तकाजे पूरे करने की कोशिश करते हैं, कमी कुताही हो जाए माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, उन लोगों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं। और क्या दुआ करते हैं? उन दुआओं में ये भी शामिल है, ऐ अल्लाह इन्हें हमेशगी के बागात में दाखिल कर दे जिनका आपने इनसे वादा कर रखा है, और सिर्फ अकेले इन्हें नहीं, ऐ अल्लाह इनको, इनके माँ बाप को, इनकी औलादों को, और इनके बीवी बच्चों को, इनके शोहरों को, सबको ऐ अल्लाह इन्हें इकट्ठा कर दे जन्नत। ये बिल्कुल वही दुआ है, या वही तज़किरा है जो सूरह तूर में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है जन्नती लोगों। सूरह तूर में अल्लाह ताला जन्नती लोगों के बारे में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू वत्बअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। सूरह तूर आयत नंबर
21 اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے پیروی کی ان کی ایمان کے ساتھ. ایمان شرط ہے. ہاں اگر کوئی شخص مومن ہے اس کی اولاد مومن نہیں ہے، منافق ہے، اللہ معاف کرے، یا کافر ہے، یا اس کے ماں باپ ایمان والے نہیں ہیں، یا ان کے میاں بیوی وہ ایمان والے نہیں ہیں، پھر یہ نہیں ہے. لیکن اگر لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ایمان لائی، یہ بھی مومن ہے، ان کی اولاد بھی مومن ہے. جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، تو ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما التناہم من عملہم من شیء، کیسے ملائیں گے اللہ جنت میں؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ایسے ملائیں گے کہ ہم کسی کا عمل کم نہیں کریں گے. کیا مطلب کسی کا عمل کم نہیں کریں گے؟ یعنی اللہ جنت میں اکٹھا کر دیں گے ایمان والوں کو اور ان کی اولادوں کو. اور سورہ غافر سے پتہ لگا، سورہ مومن سے، کہ شوہر بیوی کو بھی اللہ اکٹھا کر دیں گے جنت میں، ماں باپ کو بھی اکٹھا کر دیں گے، اولاد کو بھی اکٹھا کر دیں گے، بشرطے کہ وہ ایمان لائیں ان کے ساتھ. اور اکٹھا کیسے کریں گے؟ عمل میں کمی نہیں کریں گے. کیا مطلب عمل میں کمی نہیں کریں گے؟ یعنی دیکھیے جنت کے بہت سارے درجے ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، اور ہر 2 درجوں میں اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اور سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، جو نبیوں کے لیے اور اللہ کے ولیوں کے لیے اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو اب کسی کے اعمال اور اللہ کی رحمت، وہ جنت کے کس درجے میں، کوئی جنت کے کس درجے میں، کوئی جنت کے کس درجے میں، 100 درجے ہیں، تو درجے فرق ہو سکتے ہیں. لیکن جو رشتہ دار ہیں، ماں باپ اولاد، وہ اکٹھے ہوں گے جنت میں. اور اکٹھے اس طرح ہوں گے کہ جن کا مقام اونچا ہوگا، اولاد کا مقام اونچا ہوگا، اللہ ماں باپ کو بھی اولاد والا مقام دے دیں گے. اگر ماں باپ کا مقام اونچا ہوگا، اولاد کا مقام بھی ماں باپ والا. اگر اولاد کا مقام اونچا ہوگا تو ماں باپ کا مقام بھی اولاد والا. اللہ سب کو اونچی جگہ پر اکٹھا کریں گے، کیونکہ جنت میں جو زیادہ بہتر درجہ ہے وہ اونچا درجہ بہتر ہے. سب سے اعلیٰ درجہ جنت کا وہ سب سے اونچا درجہ ہے جنت الفردوس، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ کا عرش سب سے بلند مخلوق ہے، اور اس کے نیچے جنت الفردوس ہے. اور جہنم تو نیچے ہے، سب سے نیچے، اسفل سافلین میں. اور جہنم میں پھر جنت میں درجات ہیں، اوپر چڑھنا، اور جہنم میں درکات ہیں، نیچے اترنا. اور جو سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ عذاب والا درکا ہے جہنم کا، وہ سب سے نچلا ہے. اور سب سے نچلے درکے میں اس کو درکا کہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا، اور وہ سب سے خطرناک ہے. اور جنت کا سب سے اعلیٰ اور سب سے نعمتوں والا درجہ وہ سب سے اونچا درجہ ہے جو اللہ کے عرش سے نیچے ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو، ماں باپ کو، اولاد کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے، کمی نہیں کر کے اکٹھا کریں گے، زیادتی کر کے، اضافہ کر کے، نعمتوں کے ساتھ اللہ اکٹھا کریں گے. تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان اکیلے کو جنت میں نہ بھیج، جنت میں تو اکیلے یہ پھر بور ہوں گے، تو اے اللہ مانوس کس سے ہوں گے، اے اللہ انہیں جنت میں، ہمیشگی کی جنت میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں داخل کر دیں، اور ان کے ساتھ ان کے ماں باپ، ان کے جوڑے اور ان کی اولادوں کو بھی، بشرطے کہ اگر صالح ہوں تو ومن صلح من آبائہم، اور جو نیک ہوئے ان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور ان کے جوڑوں سے، جو نیک ہوئے. جو نیک نہیں ہے، جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، تو وہ تو نہیں. جو جنت میں جانے کی بنیادی شرط پوری کر لیں. دیکھیں نا، دیکھیں اصل میں جنت میں جب جنت میں اللہ نے ہر قسم کی نعمت رکھی ہے، تو انسان تو اپنے خاندان کے ساتھ انسان زیادہ سکون محسوس کرتا ہے. تو اگر جنت میں مثلا ایک خاندان میں ماں باپ ہے، اولاد ہیں، تو ماں باپ کہیں ہو جنت میں، اولاد کہیں ہو، تو جنت کی نعمتیں تو پھر پوری نہیں ہوئی نا. جنت کی نعمت تو تب پوری ہوگی جب اولاد ماں باپ اکٹھے ہوں، میاں بیوی اکٹھے ہوں. تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے اللہ اکٹھا کر دیں گے، یہ بھی جنت کی نعمتوں کی تکمیل کی ایک صورت ہوگی. اور اللہ کیسے اکٹھا کریں گے؟ اللہ کمی کر کے اکٹھا نہیں کریں گے، اللہ
بلندی کر کے اکٹھا کریں گے. ہاں لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ صالح ہوں. جنت میں جانے کی وہ، اور جنت میں جانے کے لیے اعمال کافی نہیں ہے، اللہ کی رحمت. تو بہرحال لیکن اعمال ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. تو جنت میں جانے کی بنیادی شرط پوری ہو تو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دیں گے جنت کے اندر. تو جنت کے اندر اللہ نے وہ نعمتیں رکھی ہیں تصور نہیں کر سکتے. تو یہ نعمت بھی ہوگی جنت کے اندر، اور یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں، انک انت العزیز الحکیم. دیکھیے یہاں بھی اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا ذکر ہے. حالانکہ العزیز کے اندر اللہ کے غلبے، اللہ کی طاقت، اللہ کے قہر کی بات ہے. تو اللہ کے نافرمانی سے ڈرنا ہے ہمیں. اللہ کے نافرمانی چھوٹی چیز نہیں. اللہ کے نافرمانی کو کبھی ہلکا نہیں لینا. انسان اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے تو یہ مقام جتنا انسان اللہ سے ڈرتا ہے اتنا جنت میں مقام حاصل ہوتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور ساتھ ہی پھر کیا دعا کرتے ہیں فرشتے، وقیہم السیئات. اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا. برائیوں سے بچانے سے کیا مراد ہے؟ بعض کہتے ہیں اے اللہ یہ مراد ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں ایمان. یہ ساری فرشتوں کی دعائیں ہیں جو حملۃ العرش کے پیچھے ذکر ہوا. تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. ان دعاؤں میں یہ بھی شامل ہے اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا، یعنی اے اللہ انہیں دنیا میں برے اعمال سے بچا، اے اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے. یا تو یہ مراد ہے. فرشتے گویا کہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے، ان سے اچھے اچھے کام کروا تاکہ یہ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کریں. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں یہ آخرت کے بارے میں بات ہے. تو اب آخرت میں برائیاں تو ہیں نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں مراد ہے وقیہم السیئات، اور بچا انہیں یعنی برے کام سے، یعنی برے کام کے وبال سے. یہ مراد ہے. یعنی کہ اے اللہ قیامت کے دن اگر ان سے بشری تقاضے کے تحت دنیا میں کوئی برائیاں ہو گئی تو ان کا انجام تو قیامت کے دن بہت برا ہے. تو اے اللہ انہیں برے کاموں کے وبال اور برے کاموں کے عذاب سے اے اللہ انہیں بچا لے، وہ معاف کر دے ان کا. یہ مراد ہے. اور ساتھ ہی پھر فرشتے کہتے ہیں وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ. اور جس کو بچا دیا آپ نے برائیوں سے یا برائیوں کے وبال سے، جس طرح دونوں تفسیریں موجود ہیں، جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا اس دن قیامت کے دن فقط رحمتا، تو اس پر تو آپ کا بہت بڑا رحم ہے، اس پر تو آپ نے رحم کیا. پتہ لگا کہ یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو گویا کہ برائیوں سے بچانے سے مراد کیا ہوا؟ زیادہ بہتر معنی یہی ہے کہ برائیوں سے بچانے سے مراد برائیوں، انسان سے بشری تقاضے کے ساتھ برائی ہو جائے تو اس کی سزا سے اللہ تعالیٰ بچا دیں کسی انسان کو قیامت کے دن، کیونکہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو اے اللہ انہیں قیامت کے دن برائی سے بچا، یعنی برے کام کے انجام سے بچا. ہم بعض دفعہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ٹھیک ہے اچھی دعا ہے. زیادہ بہتر دعا کیا ہے کہ اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی دیکھیے اگر ایک بندہ دنیا میں کہے گا اللہ میرا گناہ معاف کر دے، تو اگر پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو آگے دوبارہ گناہ ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے معافی مانگنے کی نوبت نہ ملے اور انسان پر موت آ جائے. تو زیادہ بہتر دعا کیا ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے اللہم اغفر لی. یہ دعا ہے اے اللہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر. اس طرح فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ انہیں برائیوں سے بچا، اور آگے کیا ہے؟ اللہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور حقیقت بھی بیان کر رہے ہیں. اے اللہ جس کو آپ نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا لیا اس پر آپ نے بہت بڑا رحم کیا. تو گویا کہ ہمیں اللہ سے اصل میں قیامت کے دن برائیوں سے نجات مانگنی ہے. اور قیامت کے دن برائیوں سے نجات سے کیا مراد ہے؟ کہ برائیوں کے وبال سے. یعنی گویا کہ ہمیں کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن گناہوں سے بچا. اور یہ حضرت ابراہیم کی دعا بھی ہے. حضرت ابراہیم کی دعا میں سے کیا دعا ہے؟ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اے اللہ میری خطا معاف کر دے یوم الدین، قیامت کے دن. اس دعا کا کیا فائدہ ہے؟ اس دعا کا فائدہ یہ ہے جو خطا قیامت کے دن معاف ہوگی اس کے بعد تو خطا ہو ہی نہیں سکتی. تو اس سے بڑی دعا کیا ہوگی؟ اس سے عظیم دعا کیا ہوگی؟ تو رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. دنیا میں بھی ہم اللہ سے معافی مانگی، لیکن ہمیں دیکھیے گناہ کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے. دنیا میں انسان سمجھے کہ جی میں نے تو معافی مانگ لی، کیا پتہ کچھ ابھی وبال رہتا ہو اس گناہ کا، اس کی نحوست ابھی رہتی ہو، اس گناہ کی وجہ سے اور ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. گناہ کو کھینچتے ہیں، اور ان کی وجہ سے قیامت کے دن ایک اللہ کی ناراضگی اور ایک گناہوں کے پہاڑ ہمارے وہاں کھڑے ہوں. تو اے اللہ قیامت کے دن ہمیں گناہوں
गुनाहों से हमें माफ़ कर दे। रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, यहाँ भी इसी का जिक्र है। वक़ीहिमुस्सय्यात, ऐ अल्लाह इन्हें बुराइयों से बचा, और ऐ अल्लाह जिसे आपने क़यामत के दिन बुराइयों से बचा लिया, फ़क़द रहिमता, उस पर तो आपने बहुत बड़ा रहम कर दिया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये है असल कामयाबी। ये है असल कामयाबी, अल्लाह किसी को क़यामत के दिन बचा ले गुनाहों से, और अल्लाह क़यामत के दिन नेकियां उसकी इकट्ठी कर दे। और ये दुनिया की कामयाबियां और दुनिया की नेमतें, हम उनके पीछे पागल हैं, और वो कितनी हकीर थी और कितनी छोटी सी चीजें हैं, कुरान पढ़ने से अंदाजा हो। असल चीज क्या है? अल्लाह किसी को क़यामत के दिन गुनाहों से बचा ले। जी फैसल साहब। जी शेख, मेरा इसमें ये सवाल था कि हम ये के दुआ मांग रहे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचा ले। तो क़यामत तो मतलब जो ना, जो बरज़ख की ज़िंदगी है, मरने के बाद कब्र में, अगर वहाँ पे मतलब जो ना उसके गुनाह माफ़ ना हुए, और फिर हमारी जो दुआ है कि आखिर में अल्लाह ताला माफ़ करे आखिरत के दिन, तो वो कब्र वाला मतलब मामला जो है वो बीच में अगर माफ़ ना हुए, और फिर क्या होगा? देखिए, जब हम कहते हैं ना अल्लाह ताला से, "ऐ अल्लाह हमें क़यामत के दिन के अजाब से बचा", तो गोया कि दुनिया, देखें, क़यामत के दिन कोई नया गुनाह नहीं हो सकता, मरने के बाद नया गुनाह नहीं हो सकता। वो सारे गुनाह और सारी कमियां बताइए दुनिया के अंदर होंगी, क्योंकि दारुल अमल तो दुनिया है। दुनिया से फौत हो जाने के बाद कोई गुनाह नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, किसी के गुनाह जारिया हों, वो भी उसने दुनिया के अंदर ही किए हैं, वो इतना बड़ा ब्लंडर है कि वो डबल ट्रिपल हो रहा है, वो गुनाह दुनिया के अंदर ही हुआ है। तो जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला आखिरत में हमारे गुनाह माफ़ कर दे, तो मतलब इसका क्या है कि दुनिया में जो हमने गुनाह किए हैं उसका जो हमें अजाब आखिरत में पहुंचना है, ऐ अल्लाह वो हमें आखिरत में उस अजाब से बचा ले। हम गोया कि दुनिया की गुनाह माफ़ होने की ही दुआ कर रहे हैं। ये कोई दुनिया के बाद कोई गुनाह नहीं हो रहा, ये गुनाह दुनिया में ही हमसे हुआ है। हम कह रहे हैं ऐ अल्लाह आखिरत तक उसका वबाल ना पहुंचे, आखिरत में उसकी सजा ना पहुंचे। जब जब हम अल्लाह से ये दुआ हम दुनिया में करते हैं, आखिरत में तो जाके नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरत की दुआ तो कबूल भी नहीं होती। ना कब्र में दुआ कबूल होती है, ना आखिरत में दुआ, क्योंकि कब्र और आखिरत दारुल अमल नहीं है। गुनाह भी दुनिया में होते हैं, दुआएं भी दुनिया में हम करते हैं। तो हज़रत इब्राहीम की जो दुआ है, रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ये दुनिया में हज़रत इब्राहीम की दुआ है, और अल्लाह इसको आखिरत में भी कबूल फरमाएंगे और दुनिया में भी। और ये इसका मतलब क्या हुआ इस दुआ का? इस दुआ का मतलब ये हुआ, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों का जो इंजाम अगर आखिरत में पहुंचे तो हमें उससे बचा ले। गोया कि दुनिया में किए गए गुनाह को बिल्कुल अल्लाह ताला ख़त्म कर दे। जब दुनिया में किए गए वाला गलती गुनाह ख़त्म हो जाए, तो ना कब्र में उसके असरात होंगे, ना आखिरत में उसके असरात होंगे। वल्लाहु आलम। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिरत में अगर अल्लाह माफ़ करे तो आखिरत से पहले उसका कोई वबाल हो सकता है, दुनिया में हमें उसका कोई सज़ा मिल सकती है, हमें कब्र में उसकी सज़ा मिल सकती है, नहीं। अगर वो अल्लाह ने आखिरत में, हम दुनिया में दुआ करेंगे अल्लाह आखिरत में मुझे इस गुनाह के वबाल से बचा ले, गोया कि मतलब उसका ये हुआ है अल्लाह दुनिया को, यानी इस गुनाह को मुकम्मल तौर पे सिरे से ख़त्म कर दे। तो वो ना उसका वबाल दुनिया में होगा बाद में, ना उसका वबाल जो है वो कब्र में होगा, ना उसका वबाल आखिरत में होगा। वल्लाहु आलम। चलें इसी पर बस करते हैं, टाइम काफी ऊपर हो गया है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये फरिश्तों की दुआएं हैं, ये दुआएं हमें याद भी करें। दुआएं दुनिया की यही होती है, आखिरत की दुआएं को बहुत कम होती है। तो सारा कुछ दुनिया की बेहतरी और आसानियां, आजमाइशों और तकलीफों से हमकार है। हालांकि हमारी ज्यादा दुआएं आखिरत के बारे में होनी चाहिए, और ये तब होंगी जब हमें, ये तब होगा जब हमें आखिरत की अहमियत का एहसास होगा कि असल जिंदगी आखिरत की है। जो जितना अहम है उसके लिए उतनी ज्यादा दुआ होनी चाहिए। जब बेहतर है उसके बाद आगे है, वही माना कैसे मान लिया, नजर भी नहीं देखी। अब दुनिया में जाना अल्लाह की रहमत तो भी दुनिया से तोड़ रहे थे, लेकिन वो चूंकि बहुत ज्यादा मीर अल्लाह की रहमत ज्यादा है, उसके बाद फिर अच्छी है तो इसका मतलब उसके लेने का बाद ज्यादा है।